اس وقت میری اسکرین پہ لائیو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات در بیانات چل رہے ہیں اور وہ تھریٹ پہ تھریٹ کری جا رہا ہے ایران کو. اگر میں اس پہ شروع کروں, مظہر عباس صاحب کتنا لائکلی ہے, کوئکلی بتائیے گا مجھے ایران میں رجیم چینج ہونا آپ کی دفعہ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے از ہیل بینٹ اپون. دیکھیے اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ, اس لیے کہ ایک تو ایرانین نیشنلزم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جب بھی جتنا بھی ان کے اندر اسٹرائف ہو, جب اس طرح کا چیز ہوتی ہے, جب فورن انٹرونشن ہوتا ہے تو ایرانین نیشن ہمیشہ یونائٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ پچھلے 40 سال میں جو اکنامک سینکشنز ایران پر آئی ہیں, صحیح ہے, وہ کرپل کر دیا ہے ایران کو, اکنامکلی کرپل کر دیا ہے. انہیں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی, کسی طریقے سے سپورٹ نہیں مل رہی. انفارچونیٹلی ایون فرام دی اسلامک کنٹری, عرب کنٹریز اس طریقے سے ایران کو سپورٹ نہیں کر پا رہی. تو کس حد تک وہاں اب یہ تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ بالکل مہنگائی کے خلاف ہے, سب چیزوں کے خلاف ہے. لیکن جس طریقے سے امریکنز اور جس طریقے سے, اور جب امریکنز اس کو وہ کر رہے ہیں, آپ یہ یاد رکھیں جی کہ جو ایران میں رجیم چینج کے پیچھے صرف امریکہ نہیں ہے, ایران میں رجیم چینج کے پیچھے اسرائیل بھی ہے, اور اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس بھی سامنے رکھیں. تو ایران میں اگر کوئی اس طرح کی چینجز آئی تو پاکستان کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے. اچھا, پاکستان اور کس طرح ظاہر ہے پاکستان کیا کرے گا, کیا ماحول پوزیشن لے گا؟ جی نہیں پوزیشن نہیں, پاکستان اس لیے پہلی چیز یہ کہ پاکستان نے آلریڈی, ہو سکتا ہے میری انفارمیشن درست نہ ہو, لیکن پاکستان آلریڈی یہ کوشش میں ہے کہ ایران پر اٹیک نہ ہو. ٹرمپ نہیں مانے گا ایران پر کسی طریقے سے اگر اس نے اٹیک کرنا ہوا نہ تو. ہو. اب نہیں مانے وہ, دیکھیے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی اس وقت ماضی کے مقابلے میں تعلقات بہت اچھے ہیں. جی, پاکستان کو ڈیفنس کے حوالے سے بھی بہت بہتر پوزیشن حاصل ہے اس کے اندر. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کی پوزیشن کو بالکل مسترد کر دیا جائے گا. اور لیکن اگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اٹیک ہو جاتا ہے ایران کے اوپر, اگر ایران میں سول وار ہو جاتی ہے, ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے, تو پاکستان کے لیے صورتحال کو بہت, میرا خیال ہے چاہے وہ عرب کنٹریز کے تھرو, کیا کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ پاکستان, آپ یہ یاد رکھیں کہ آلریڈی آپ کا ایک پرابلم انڈیا, ایک پرابلم افغانستان, ٹھیک ہے, تو ایک تیسرا ہو جائے گا شروع. اور اب اگر یہاں بھی کوئی چیز اس طرح کی چیز ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے کتنا بڑا پرابلم. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بینگ اے فیڈرل منسٹر, میرے بھائی کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی اس وقت ایران میں؟ آپ جو مدر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو تجاویز دے رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ نہ کیا جائے, اور وہ سن رہا ہے؟ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی ویسے یہ. دیکھیے ایران کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً پورے خطے کے لیے بڑی الارمنگ ہے. اور ہمارا چونکہ وہ برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے اس سے ایک بہترین تعلقات بھی ہیں, ماضی میں کچھ تلخیاں بھی رہی ہیں, اور ہمارے لیے یہ اس لیے بھی باعث کنسرن ہے کہ پاکستان مخالف تنظیمیں, ان کے فٹ پرنٹس ایران میں موجود ہیں. جی, اور جس طرح کہ مظہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے اگر اسرائیل بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہے, اور اگر وہ رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل کا بارڈر جو ہے وہ تافتان تک آ چکا ہے, اور اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم ایران میں اس کے اپنے جو گورنمنٹ ہے ان کی اپنا ایک انٹرنل میٹر ہے, اور اس میں کسی بیرونی نہیں, اگر وہاں سول وار یا رجیم چینج کرتا ہے امریکہ, آپ کا کیا سٹینس ہوگا سر؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کافی دیر سے. دیکھیں سٹینس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہماری فورن آفس ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, یہ سارے لوگ بیٹھ کے ہم اپنا ایک سٹینس جو ہے وہ اس وقت تک جو سٹینس ہے وہ بالکل کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ایران میں رجیم چینج کے خلاف ہیں. اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے وہ ہم اٹھائیں گے, اور اٹھا رہے ہیں. ہم اس خطے میں جو ایران کی سچویشن ہے وہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ شام ہے, باقی ممالک ہیں, وہاں پہ یہ ساری رجیم چینجز بھی ہوئی, وہاں پہ ساری انٹریگز ہوئی, لیکن ایران ہمارے بارڈر پہ ہے نا بھائی, عراق مسئلہ یہ ہے اس طرح براہ راست متاثر نہیں ہوا. یہ جو سچویشن ہے یہ بالکل ایک الگ سچویشن ہے. اب اس پہ
وقت جا کے آگے آپ وقت کا کے point آ ساتھ کیا گیا۔ چینجز آتی ہیں اس کے مطابق ہمارا سٹینس ہوگا۔ میں سمجھ گیا ساری بات بھائی۔ میں سمجھتا ہوں سر اس حوالے سے کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک طرف افغانستان ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ہندوستان ہے، تیسرا یہ آپ کے ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے، کوئی بھی چینجز آتی ہے تو انریسٹ ہو جائے، وہاں پہ تو کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ جب وہاں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ سر یہ تین آپ نے بتایا نا، ایک تو ہے انڈیا، ایک افغانستان، ایک ایران، چوتھے ہیں آپ جو آپ لوگوں نے انریسٹ کیا ہوا 8 فروری کا احتجاج جذبہ خیر سگالی کے تحت منسوخ کر دیں آپ، کیونکہ ملک کے اندر آپ حالات دیکھیں گا چل رہے ہیں۔ وہ تو آپ دیکھیں نا کہ ملک رول آف لا کے بغیر چل نہیں سکتا ہے۔ احتجاج سے کیا ہوگا؟ اور جو ڈاکے تو پڑتے رہتے ہیں نا، اب باقی ڈاکوں کا حساب تو بعد میں کریں گے کہ جی وہ گندم اسکینڈل، پھر اس کے بعد چینی اسکینڈل، اور پھر اس کے بعد ایم ایف ان کی گورنمنٹ کا 5300 پچھلے پہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ پچھلے زرداری صاحب وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں اللہ نے معاف ان کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا نا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں جو یہ 3 بڑے اسکینڈل آئے ہیں، یہ کیا ڈینائی کر سکتے ہیں اس کا؟ یہ جان بوجھ کر لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ نا۔ تو اب باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہیں، ان کے پلے کیا ہے، انہوں نے عوام کو کیا دینا ہے، وہ بھی تو ذرا بتا دے نا۔ ساری زندگی لوٹ ماری کرتے رہیں گے۔ سوال یہ کہ آپ لوگوں کے پلے کیا رہ گیا؟ عمران خان کو سمجھائیں، عوام نکل نہیں رہی، سڑکوں پہ آ نہیں رہی، پریشر بن نہیں رہا، کوئی دے دلا کے ڈیل کریں، جان چھڑوائیں اپنی، نکلیں، کیونکہ ادروائز تو یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں نون لیگ والے۔ دیکھیں میری بات سنیں جی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھیں نا، یہ کر رہے ہیں ظلم، جی یہ سیاست تو نہیں کر رہے ہیں نا، یہ ڈنڈے کے زور پہ ظلم کر رہے ہیں۔ سیاسی دیکھیں ہر ملک کے اندر سیاسی ورکر جو ہوتا ہے نا وہ احتجاج کر سکتا ہے، پرامن احتجاج۔ اب ہم جو 8 فروری کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 8 فروری کوئی نہ بھولے۔ کیا کریں گے اس دن؟ احتجاج، پرامن احتجاج کی 8 فروری لوگ نکلیں گے باہر۔ پاکستان کے اوپر جتنے ڈاکے پڑے ہیں نا سر، سب سے بڑا ڈاکہ 8 فروری کو پڑا ہے، تو ہم یہ کیسے بھولیں؟ جو نون لیگ نے مارا، جو نون لیگ نے مارا ہے، تو ہم دنیا کو تو بتائیں گے نا کہ جی پاکستان میں ڈاکے تو بہت پڑتے ہیں، لیکن یہ 8 فروری کا ڈاکہ ایسا ہے کہ نہ ہم بھول سکتے ہیں، نہ ہم بلانے کے لیے ان کو دے۔ تو طارق بھائی وہ ان کو کرنے دینا یار، نہ روکنا، بیچارے دل کی بھڑاس نکال لیں کہ آپ نے جو کام دکھانا دکھا دیا، ان کو کچھ نہ کہیے گا یار، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی ان کو پابندی نہ کیجیے گا، کیوں کرنے دیں ان کو احتجاج یار۔ چلیں، مجھے شوکت صاحب کی ایک بات بڑی پسند آئی ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو ڈاکہ قرار دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی ڈاکے پڑ چکے ہیں، اب ڈاکوں کی میگنیچیوڈ کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ بہرحال اینی ویز دس واز آن اے لائٹر سائڈ، لیکن جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر تو احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کا طریقہ کار ہے، جس میں ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کر کے ایک پرتشدد مظاہرے، پنجاب میں تو آپ کو احتجاج کرنے نہیں دیں گے، میں بتا رہا ہوں، مریم نواز صاحب آپ کو نکلنے نہیں دے رہا۔ میں آپ کو بتا نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پتا نا بھائی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ہمیں ٹوپیاں میں پہنائی گئی اسلام آباد رہتا ہوں، تیسرے جو دن جب اسلام کال آباد آئی میں ان آپ کو نے حملے پھر کیے کچھ بھی نہیں ہیں، تھا، جو اسلام آباد میں کہیں سے تو آپ نے حملے کیے ہیں، جو حملے ہیں وہ میں کیسے انہیں بھول سکتا ہوں؟ بھی نہیں ملی ہے۔